کانچ کی آواز پہ میں فون بند کر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا جب ایک اور کانچ ٹوٹنے کی آواز مجھے آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے یمنی کسی بپھرے شیر کی طرح میرے کمرے میں رکھے شیشے کے قیمتی واز ایک کے بعد ایک کر کے توڑ رہی تھی۔ میں نے کہا یمنی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک واز پکڑ کے اس نے میرے پاؤں کے قریب توڑا۔ کہنے لگی میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا اگر تم نے مزید کوئی تماشا لگایا تو یاد رکھنا میں تمہیں۔ میری بات ابھی میرے منہ میں تھی کہ اس نے ایک اور واز پکڑ کے دوبارہ سے میرے پاؤں کے قریب توڑ دیا۔ ہر جگہ کانچ بکھرا پڑا تھا۔ کہنے لگی مجھے دھمکیاں مت دینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ پاگل پن بھی مجھے دکھا سکتی ہے۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ میری بات سن کے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ کہنے لگی آپ کمرے میں نہیں آئیں گے، نہ ہی آپ اس کمرے میں سوئیں گے۔ میں نے کہا واٹ؟ میں اپنے کمرے میں نہیں سوؤں گا۔ کہنے لگی نہیں آپ یہاں نہیں سوئیں گے۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ کہنے لگی یہاں سے باہر جائیں۔ میں نے کہا جو تم یہ کر رہی ہو نا، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا نتیجہ تمہیں کیسے بھگتنا پڑے گا۔ غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا۔ پورے کمرے کو میں نے کسی حسین خوابگاہ کی طرح سجایا تھا اور کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ اس کی ہلکی پھلکی ناراضگی کو میں منٹوں میں دور کر دوں گا، لیکن وہ تو ایک تماشا لگا چکی تھی۔ مجھے اس پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی کیا سمجھا تھا آپ نے؟ آپ کا جو جی چاہے گا آپ کریں گے اور میں چپ چاپ آپ کی اس رات کو رنگین بنا دوں گی۔ میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی، سمجھے نا آپ؟ میں نے کہا رات تو رنگین تم ہی بناؤ گی، کب تک لگیں گے یہ تماشے؟ کہنے لگی فی الحال آج کی رات اپنے جذبات پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں اور جا کے دوسرے کمرے میں سو جائیں، باقی کل کی کل دیکھیں گے۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھی۔ اس کا رنگ روپ دیکھ کر جتنی بے چینی اور بےتابیاں میرے اندر امڑ رہی تھیں وہ سب اس پہ اوس ڈال چکی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ میرے کپڑے تک نہیں تھے اور مجھے اس پینٹ کوٹ میں نیند نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اسے میسج کیا۔ میں نے کہا میرے کپڑے باہر پھینک دو، میں ان کپڑوں میں نہیں سو سکتا، لیکن اس نے میرا میسج دیکھا تک نہیں۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ میں نے کال کی تو اس نے موبائل آف کر دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ بہرحال یہ میری مجبوری تھی۔ مجھے نہانے کے بعد بھی وہی کپڑے پہن کے لیٹنا پڑا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس کے زیورات خود اتاروں گا، منہ دکھائی میں اس کو ڈائمنڈ کا سیٹ دوں گا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اس کے حسن کو خیراں کروں گا، لیکن وہ شاید الٹی کھوپڑی کی مالک تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند آئی۔ آنکھیں بند کرتا تو اسی کا چہرہ نظر آتا۔ عروسی لباس میں حسن ربا وجود جذبات تنگ کرنے لگتا۔ کبھی دائیں جانب کروٹ بدلتا، کبھی بائیں جانب۔ پتہ نہیں کب جا کے آنکھ لگی۔ صبح بھی آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں اٹھا، اپنے کمرے میں آ کے آہستہ سے دروازے کا نوب گھمایا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ بہت چالاک لڑکی تھی۔ بہرحال کب تک کر سکتی تھی یہ سب کچھ؟ میں نے ملازم سے کہا کہ ناشتہ بناؤ۔ ناشتہ کیا لیکن اس نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ملازمین بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میں دوسرے کمرے سے باہر آیا تھا۔ بہرحال مجھ سے سوال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ سادہ سے لباس میں منہ دھلا ہوا تھا۔ کمرے کا ویسے ہی برا حال تھا۔ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئی اور سائیڈ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ سے کہنے لگی مجھے ناشتہ بنا کے دو۔ بڑے غصے سے منہ پھلا کے بیٹھی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا 1 منٹ میں میرے کمرے کی صفائی کرو۔ کہنے لگی جی نہیں، آپ پہلے مجھے ناشتہ بنا کے دیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا نہیں حاجرہ بی بی، پہلے میرا کمرہ صاف کریں گی آپ۔ وہ چپ چاپ کمرہ صاف کرنے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا، کرسی کھینچ کے اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ رات کو کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ کہنے لگی یہ تو روز لگے گا، جب بھی آپ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کریں گے میں ایسے ہی کروں گی۔ میں نے کہا تمہیں احساس ہے ملازمین مجھے کس نظر سے دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگی زبردستی کی شادی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگی برا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ بڑی آگ لگ رہی ہے نا آپ کے اندر؟
ایسے ہی برا مجھے بھی لگ رہا تھا، میرے بھی اندر ایسی ہی آگ بھڑک رہی تھی جب آپ کی خاطر مجھے منگنی کا جوڑا مجبوراً پہنایا گیا تھا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ میں چپ چاپ اس رشتے کو قبول کروں، چپ چاپ آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی پہنوں۔ مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے جیسے آپ کو آ رہا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا تھا میں رابیل کی طرح چپ چاپ سب رشتوں کو قبول کر لوں گی، دل سے مان لوں گی؟ میں رابیل نہیں ہوں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے رابیل کے ساتھ کمپیئر کرنے والے؟ کہ اس نے چپ چاپ یوسف بھائی کو قبول کر لیا بنا دیکھے بنا جانے، تو میں آپ کو قبول کر لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے کہا قبول تو تم کر چکی ہو، یہ جو نخرے دکھا رہی ہو نا، یہ دیر پا نہیں ہے، سمجھی نا؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے تم مجھ پہ کتنی پابندی لگا لو گی؟ وہ تنزیہ مسکرائی، کہنے لگی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ جب آج کی رات آپ کی کالی کر سکتی ہوں تو میں ساری راتیں کالی کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہنے لگی ہاں یہی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جنگ منظور ہے تو جنگ سے ہی، لیکن یاد رکھنا تم کامیاب نہیں ہوگی، سمجھی نا؟ بہتر یہی ہے کہ اپنے رات والے رویے کی مجھ سے معافی مانگ لو، ورنہ دوسری صورت میں بھی تمہارے پاس صرف معافی مانگنے کا ہی راستہ بچتا ہے۔ کہنے لگی میں معافی مانگوں گی آپ سے؟ سوچ ہے آپ کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو اٹھو اور جا کے اپنا ناشتہ خود بناؤ، میرے ملازمین تمہاری خدمت گزاری نہیں کریں گے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا از دیٹ کلیئر؟ تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، غصے سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے سب ملازمین کو آواز دی، میں نے کہا آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی یمنی کی بات نہیں سنے گا نہ مانے گا، یہ اپنے سارے کام خود کرے گی۔ ملازمین چپ چاپ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا سمجھ آ گیا تم لوگوں کو؟ کہنے لگے یس سر۔ ٹھیک ہے سب اپنے کام کرو۔ اس نے اپنا ناشتہ خود بنایا اور خود ہی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ دیر کے بعد ایک بیوٹیشین آئے گی، تیار ہو جانا، رات کو ولیمے کی دعوت ہے۔ کہنے لگی مجھے تیار نہیں ہونا۔ میں نے کہا تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں اسی حلیے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اٹھا کے، یوسف سے کہہ دوں گا کہ تمہاری بہن نے کہا تھا کہ وہ تیار نہیں ہوگی۔ کہنے لگی یوسف بھائی کی دھمکیاں مجھے مت دیں، فنکشن آپ کا ہے تو اٹینڈ بھی خود ہی کریں۔ میں نے کہا میں تمہیں اسی طرح اٹھا کے لے جاؤں گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ کہنے لگی صحیح ہے آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ مجھے لگا تھا شاید وہ تیار ہو جائے گی، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ جب میں سیلون سے تیار ہو کے واپس آیا تو وہ ویسے کہ ویسے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میں لے کے جاؤں گا تمہیں اپنے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا بازو پکڑ کے اسے کھڑا کرتا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پہ گہرا زخم تھا اور اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی میں نے اپنے پیر پہ زخم کر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنا پیر زخمی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا یمنی یہ کیا بچپنا ہے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ اس کی بات سن کے میں حیران تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی اتنی ضدی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس قدر اس کا پاؤں زخمی تھا وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن ولیمے پہ پہنچنا بھی ضروری تھا۔ میں اکیلا ہی ولیمے پہ گیا، اور اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی یہ میں جانتا تھا۔ وہ میری پوری کی پوری شادی کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ سب پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے پاؤں پہ زخم ہو گیا ہے، وہ چل نہیں سکتی اس لیے نہیں آئی۔ ولیمے کے فنکشن کو جلدی ختم کر دیا گیا۔ پھر یوسف اور رابیل میرے گھر پہ موجود تھے۔ وہ یمنی کے کمرے میں تھے اور وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ اس کا پاؤں زخمی ہو چکا ہے، کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں لگ گیا۔ یوسف پوچھ رہا تھا کہ کانچ کیسے ٹوٹا، تو کہنے لگی مجھے کیا پتا، کمرے میں تھا، میں ننگے پاؤں نیچے اتری، کانچ میرے پاؤں میں گھس گیا۔ اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی بہن نے ہر چیز کو توڑ کے کمرے کا تہس نہس کر دیا تھا، یا مجھ سے یہ ذرا سی لڑکی نہیں سنبھالی گئی۔ بہرحال کچھ دیر وہ لوگ بیٹھ کے جا چکے تھے۔ یوسف کہنے لگا پلیز آپ یمنی کا خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا تمہیں کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر کچھ بول نہیں پایا، لیکن چہرے سے فکر مند تھا۔ رابیل بھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا وہ کہنے لگی دیکھیں اب آپ یہاں سے جائیں، ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ بھی کر لوں گی۔
لیکن میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر دروازہ لاک بھی کر دیا، پھر ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں اپنے آپ کو سچ مچ ختم کر لوں گی اگر آپ میرے قریب آئے تو۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پاؤں دکھاؤ اپنا۔ میں نے وہ پٹی اتاری، دیکھا تو زخم کافی گہرا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے کہا جان بوجھ کے خود کو اذیت دینا گناہ ہے۔ کہنے لگی زبردستی شادی کرنا بھی گناہ ہے۔ میں نے نہ جانے کیسے ضبط کیا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگی کہاں پہ؟ میں نے کہا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، جتنا گہرا زخم تم کر چکی ہو اس پہ اسٹیچز لگیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں کرنا ٹھیک۔ لیکن اس وقت وہ بے بس تھی۔ میں اسے کمرے سے باہر لے کے آیا، ملازمہ سے کہا لاؤنج کا دروازہ کھولو، ڈرائیور کو بولو گاڑی سٹارٹ کرے۔ جب تک میں باہر گیا ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے میں نے پچھلی نشست پہ بٹھا دیا، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پھر میں اسے ہاسپٹل لے گیا، اسٹیچز لگوائے اور اسے گھر لے کے آیا۔ اسے کمرے میں لٹا کے میں نے ملازمہ سے کہا کہ جوس کا گلاس دو اور کھانا بھی اس کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ کہہ کے میں واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر بیٹھے گی۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ 3 بج گئے تھے لیکن مجھے چین سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کے کمرے سے باہر آیا۔ آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بے خبر بیڈ پہ سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ اس بار میں نے شرافت دکھائی تھی کیونکہ وہ ذرا سی بات پہ اپنا پاؤں ایسے زخمی کر چکی تھی تو پتہ نہیں اپنے آپ کو اور کتنا نقصان پہنچا لیتی۔ اس لیے بنا اسے کچھ کہے میں کروٹ مخالف سمت میں کر کے سو چکا تھا اور گہری نیند آئی تھی کیونکہ مجھے اپنی جگہ سونے کی عادت تھی۔ صبح کسی کے جھنجھوڑنے پہ میری آنکھ کھلی۔ مجھے غصہ بہت آیا کیونکہ آج تک مجھے کبھی کسی نے یوں نہیں جھنجھوڑا تھا۔ میں نے کمفرٹر پیچھے کیا، دیکھا تو وہ تھی۔ میں ابھی بھی گہری نیند میں تھا کیونکہ پچھلی رات میں نہیں سو پایا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سو رہا ہوں، اب کیوں میری نیند خراب کی ہے تم نے؟ کہنے لگی آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے اپنے بیڈ پہ نیند آتی ہے، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو میں تمہیں اٹھا کے تمہارے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں جہاں تم پہلے رہتی تھیں، لیکن میں یہیں سوؤں گا۔ کہنے لگی میں کیوں جانے لگی؟ خود تو آپ نے اتنا بڑا اتنا خوبصورت کمرہ اپنے پاس رکھا ہے جو ہوادار ہے اور مجھے اس قید خانے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کمرہ میرے کمرے سے کافی چھوٹا تھا اور ویسے بھی میرا کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ میں نے کہا دیکھو الگ رہنے کا شوق تمہیں ہے، اس لیے جو کمرہ مل رہا ہے وہ رکھ لو تو بہتر ہے، میں اپنا کمرہ کسی صورت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کے میں نے دوبارہ سے کمفرٹر منہ پہ لے لیا، لیکن اس نے پھر سے کمفرٹر میرے منہ سے اتارا۔ کہنے لگی اچھا جائیں جا کے صوفے پہ سو جائیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے اپنے بیڈ پہ نیند آتی ہے، تمہیں اردو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگی میرے پاؤں پہ زخم نہیں ہوتا تو میں اٹھ کے چلی جاتی اور خود وہاں جا کے سو جاتی۔ میں نے اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا تم نے شاید ٹھیکہ لے رکھا ہے میری نیند برباد کرنے کا، دیکھو چپ چاپ سو جاؤ۔ جب پوری رات میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو ابھی بھی کچھ نہیں کہوں گا، اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم مجھے باتیں سناؤ اور میں تم پہ محبت نچھاور کرتا رہوں۔ عالم سکندر ہوں میں، جب تک اپنے رویے کی معذرت نہیں کرو گی، مجھ سے معافی نہیں مانگو گی، خود سے میرے قریب نہیں آؤ گی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے اعتبار نہیں ہے آپ پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں اعتبار تو مت کرو، لیکن اگر مجھے اب اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کے میں نے کمفرٹر منہ تک اوڑھا اور کروٹ دوبارہ سے بدل کے سو گیا۔ پھر اس نے واقعی مجھے نہیں جگایا، لیکن جب میں اٹھا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی منہ پھلائے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، شاور لے کے کمرے میں آیا تو تب بھی وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کسی ملازمہ کو بلائیں، میں نے منہ ہاتھ دھونا ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، ملازمہ سے کہا کہ جاؤ جا کے یمنی کو منہ ہاتھ دھلا دو۔ کچھ دیر بعد ملازمہ واپس آئی، ناشتہ بھی کمرے میں لے گئی۔ 2 دن میں اس کا پاؤں کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ ایک بار میں آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا، وہ شاید شاور لے رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کیونکہ اب اس کے پاؤں کی پٹی اتر چکی تھی۔
تھوڑا بہت چل پھر بھی لیتی تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئی تو سر پہ تولیہ باندھ رکھا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کے گھبرائی، کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی، تمہیں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو نکھرے نکھرے روپ میں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آ گیا، اس کے بالوں سے تولیہ ہٹا کے میں نے بیڈ پہ پھینکا۔ اس کے گیلے بال اس کی کمر پہ گر چکے تھے۔ کہنے لگی دیکھیں میرے قریب مت آئیے گا۔ میں نے کہا اچھا، مجھے کنٹرول کر سکتی ہو تو کر لو۔ کہنے لگی آپ نے خود کہا تھا جب تک میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گی آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا ہاں کہا تو تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں بہت اعلیٰ ظرف قسم کا انسان ہوں، تمہیں خود بخود بھی معاف کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، پھر دیوار سے جا کے لگ گئی اور میں دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ گیا۔ میں اس کا راستہ روک چکا تھا۔ میں نے کہا زبان ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے اور اپنی جائز چیز کے لیے، میں خود پہ پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ کہنے لگی آپ نے مجھے زر خرید غلام سمجھ رکھا ہے۔ میں نے کہا تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو۔ کہنے لگی آپ بہت پچھتائیں گے۔ میں نے کہا اگر کوتاہی اتنی حسین ہو تو پچھتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کے مزید قریب ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی کرتا مجھے ایک نوک دار چیز اپنے پیٹ پہ چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں پیچھے ہٹا، دیکھا تو اس نے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا چھوٹا سا چاقو پکڑ رکھا تھا جو وہ میرے پیٹ پہ چبھا چکی تھی۔ میں نے کہا یمنی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی دور رہیں مجھ سے ورنہ مار ڈالوں گی آپ کو۔ میں جی بھر کے زچ ہوا تھا۔ کہنے لگی اگر آپ میرے قریب آئے تو میں سچ مچ مار ڈالوں گی، یا آپ کو یا اپنے آپ کو۔ میرا جی تو چاہا کہ اس کی کلائی پکڑوں اور چاقو کو پکڑ کے ایک طرف پھینک کے اسے بتاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے چاقو پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، یا مجھے زخمی کر دیتی یا اپنے آپ کو۔ میں نے کہا یمنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، سمجھی نا؟ کہنے لگی یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے انسانوں کو؟ جو چیز آپ کو پسند آ گئی اسے آپ لے لیں گے، خرید لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی افسوس ہے مجھے آپ پہ بھی، اور افسوس مجھے یوسف بھائی پہ بھی ہے۔ کیا سمجھ رکھا تھا انہوں نے کہ ایک کمپنی کے عوض مجھے اپنے باس کو بیچ دیا؟ میں نے کہا شٹ اپ، میں چلا کے بولا تھا۔ کہنے لگی یو شٹ اپ، شرم نہیں آئی آپ کو میرا سودا کرتے ہوئے؟ میں انسان ہوں، آپ کو پسند آنے والی آپ کی کوئی چیز نہیں ہوں، میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، میں نے اسے کمپنی پہلے ہی دینی تھی۔ کہنے لگی تو پہلے دے کیوں نہیں دی؟ منگنی والے دن اسی لیے دی تھی نا تاکہ وہ رشتہ نہ توڑ سکیں، آپ کے سامنے مجبور ہو جائیں اور مجھے بھی مجبور کر دیں، تاکہ میں ان کی بات صرف اس لیے مان لوں کیونکہ وہ اپنی یہ لگژری لائف نہیں چھوڑ سکتے۔ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، میں نے یہی سب تو کیا تھا، اور وجہ بھی یہی تھی۔ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانے پہ وہ آ کے بیٹھ چکی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے کہا میرا کھانا میری پلیٹ میں ڈال کے دو۔ کہنے لگی ملازمہ کو بلائیں، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ میں نے کہا بیوی تو ہو نا، تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی مجھے نہیں ڈالنا، آپ اپنا کام خود کریں۔ میں نے کہا دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں صرف لڑائی جھگڑا کریں، ٹھیک ہے مت ڈالو کھانا۔ میں نے ملازمہ کو بلا کے کھانا ڈلوایا، پھر کھانے لگا۔ اس نے ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھایا تھا، بس مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنے اندر کچھ گلٹ سا فیل ہوا۔ ایک بار میں آفس سے واپس آیا تو وہ گھر پہ نہیں تھی، اور یہ دیکھ کے میرا پارا ہائی ہوا تھا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے کس کی اجازت سے اسے جانے دیا؟ کہاں گئی ہے وہ؟ ملازمین کہنے لگے وہ بی بی جی کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ سے پوچھ کے اپنے میکے گئی ہیں۔ میں نے فون کیا تو فون اٹھا کے بڑے غصے سے کہنے لگی جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا فرمائیے کی بچی، کہاں ہو تم؟ کہنے لگی اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملنے آئی ہوں، ابھی بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ میرا تو دماغ شارٹ ہوا۔ میں نے کہا یمنی یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کہنے لگی دیکھیں جی، آپ تو ایسی لڑکیوں کو آوارہ سمجھتے ہیں نا جو بنا بتائے چلی جائیں، تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کی نظر میں آوارہ ہوں، اور آوارہ لڑکیاں
اپنے بوائے فرینڈ سے ہی ملنے آتی ہیں، مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ فون بند کر چکی تھی۔ میں نے اس کی لوکیشن ٹریس کی تو اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جب شام کو وہاں پہنچا تو تب تک یوسف بھی آ چکا تھا۔ کہنے لگا عالم بھائی آپ بھی آ گئے، آپ ڈنر ہمارے ساتھ کر کے جائیے گا۔ ان کے سامنے میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھایا اور یمنی کو لے کے واپس آ گیا۔ لیکن میں گاڑی میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب تھا کیا بولا تھا تم نے مجھے فون پہ؟ بتا نہیں سکتی تھی کہ تم کہاں ہو؟ کہنے لگی میں ملازمہ کو بتا کے آئی تھی، اس کے باوجود آپ نے مجھے فون کیا، کیا سمجھا تھا آپ نے مجھے؟ میں نے کہا تم پہلے بھی ایسی حرکتیں کر چکی ہو۔ کہنے لگی کیسی حرکتیں کی ہیں میں نے؟ آپ نے مجھے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا؟ کیا کرتے دیکھا تھا مجھے؟ میں نے کہا دیکھو اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو۔ کہنے لگی وہ پہلے سے ہی خراب ہے، میں کروں یا نہ کروں وہ خراب ہی رہے گا۔ میں نے کہا اگر تم چپ نہیں ہوئی تو میں اپنی گاڑی کسی بھی گاڑی کے ساتھ مار دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں بہت برق رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر کے پورچ میں نے گاڑی کھڑی کی، اس کا بازو پکڑ کے اس کو کمرے کے اندر بیڈ پہ لے جا کے پھینکا۔ میں نے کہا آج کے بعد میری بات کا الٹا جواب دیا تو میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ تمہارے ساتھ میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کے کہنے لگی میں فیضان بھائی کو پسند کرتی تھی، مجھے ان سے شادی کرنی تھی۔ میں پہلے ہی تپا پڑا تھا، اس پہ فیضان کا ذکر سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا میرا صبر مت آزماؤ تو بہتر ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم پہ ہاتھ اٹھاؤں، لیکن تم جو باتیں شروع کر رہی ہو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں۔ کہنے لگی ہاں آپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، آپ انسان ہیں ہی نہیں۔ کیوں کیا مجھے کوئی اچھا نہیں لگ سکتا تھا؟ وہ آپ سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، احساس کرنا جانتے ہیں، چیز نہ ملے تو صبر کرنا جانتے ہیں، چھیننے کی عادت نہیں ہے جیسے آپ کی عادت ہے، خریدنے کی، چھین لینے کی۔ آپ انسان نہیں ہیں عالم، آپ صرف خریدار ہیں، ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ چیز بکاؤ ہو۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں اس لڑکی کے سامنے لاجواب ہونے لگا ہوں، ہارنے لگا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا، لیکن اس کی سسکیاں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ میں نے کہا یمنی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کرو، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، کیوں چین سے سونے نہیں دے رہی؟ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کیوں مجھے اپنے ساتھ زبردستی باندھ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہ میں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں چھوڑوں گا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا، ابھی تک میں نے تمہیں چھوا تک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں میں آپ پہ وار کر دوں گی۔ میں استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میں نے کہا میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہارے ہاتھ سے وہ چاقو پکڑ کے پھینک سکتا ہوں جسے تم اپنا محافظ سمجھ رہی ہو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگی آپ نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ میں نے کہا تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے، کیا کمی ہے میرے گھر میں؟ تمہارے اس فیضان سے کئی گنا زیادہ کماتا ہوں، میرا بنگلہ اس کے گھر سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ وہ کہنے لگی اس کے پاس پیار بھرا دل ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے اندر احساس ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے، بہت اچھا دل ہے جو آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نہیں ہے یہ سب میرے پاس، لیکن پیسہ ہے اور یہ دنیا پیسے کو سلام کرتی ہے۔ اگر میں ملازمین سے کہوں کہ بنا تنخواہ کے میری خدمت کریں تو یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر میں تمہارے اس فیضان کی طرح ہوتا تو تمہارا بھائی کبھی بھی مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیتا۔ یہ ساری دنیا پیسے کی ہے جسے میں اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں، اسی لیے یہ دنیا میرے پاؤں کی نوک پہ ہے۔ میں نے بہت اسٹرگل کی ہے، بہت محنت کی ہے، میں جس مقام پہ ہوں میں اس مقام پہ دن رات کی انتھک محنت کے بعد آیا ہوں۔ میرے باپ کی ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کمپنی کو میں نے کس طرح آسمان تک پہنچایا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ دن رات محنت کی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پیسے سے ہی انسان ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، اور اگر پیسہ نہ ہو تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔
کہنے لگی آپ نے صرف پیسہ کمانے پہ توجہ دی اور کما بھی لیا، لیکن کاش اپنے اندر ایک خوبصورت سا دل بھی رکھتے۔ ہر وقت میں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے صرف اپنی ہی انا کو اوپر رکھا، صرف سامنے والے کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کبھی یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، ایسا سچ جس سے ابھی تک میں منہ موڑے ہوئے تھا۔ میں نے واقعی پیسہ کمانے کے چکر میں خود کو ہر جذبے اور احساس سے عاری کر لیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو میرے ساتھ لگی تھی اور میری دنیا کو تہو بالا کر گئی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ میں اسے خرید لوں گا، لیکن نہیں، وہ واقعی کوئی بکاؤ چیز نہیں تھی۔ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اظہار۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر مجھ سے اظہار کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاید میں مان جاتی، لیکن آپ نے مجھے خریدا، میری مرضی نہیں پوچھی، میرے بھائی پہ پریشر ڈالا، اسے لالچ دیا، اسے ڈرایا، پھر میرا رشتہ حاصل کیا۔ کیا تھا ایک بار مجھے فون کر دیتے، کہہ دیتے کہ تم اچھی لگنے لگی ہو، تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن نہیں، یہ بات آپ کی انا کے خلاف ہے۔ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ آپ نے سمجھا جیسے آپ نے اپنی بہن کے لیے یوسف بھائی کو خرید لیا، مجھے بھی خرید لیں گے۔ جیسے وہ آپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی، آپ کی بات کو کاٹ نہیں سکتی، میں بھی آپ کی دولت کی عادی ہو کے آپ کے احسان کے نیچے رہنے والی ایک داسی بن جاؤں گی۔ آپ کہیں گے تو سو جاؤں گی، آپ کہیں گے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤں گی، لیکن میں غلامی والی زندگی میں جینا نہیں چاہتی۔ ہاں، محبت سے کہیں گے تو سب کچھ کروں گی، لیکن اگر مجھ پہ حاکمیت جتائیں گے، غلام سمجھیں گے، تو میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کی غلامی نہیں کروں گی۔ مجھے بیوی کے نام پہ آپ کی یہ غلامی منظور نہیں ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ سچ بتاؤں، مجھے محبت کا اظہار کرنا کبھی آیا ہی نہیں ہے، بس پیسہ کمانا آتا ہے کیونکہ وہی سیکھا ہے۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل کو دھڑکایا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میرے سینے میں بس خون پمپ کرنے والی ایک مشین ہے جسے دل کہتے ہیں۔ تم سے محبت ہو گئی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ بس تم سے محبت ہو گئی ہے تو بس تمہیں حاصل کر لینا چاہیے، تم عیاشیاں دیکھو گی، آسائشیں دیکھو گی، مہنگے مہنگے گفٹ دیکھو گی تو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی، لیکن نہیں، تم کچھ اور ہی چیز ہو۔ جانتی ہو، میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تمہارے بغیر اپنا آپ مکمل نہیں لگتا، تو نہیں لگتا۔ اچھی لگتی ہو تم، مجھے پیار آتا ہے تم پہ بے تحاشا، بس اس سے زیادہ مجھے لفظوں سے کچھ نہیں کہنا آتا۔ میں بے بس سا ہوا تھا، اور یہ سچ تھا، مجھے پیار نہیں کرنا آتا تھا، اور اظہار تو مجھے لگتا تھا میں اپنا آپ کسی کے سامنے گرا رہا ہوں، اور دوسروں کے سامنے گرنا مجھے پسند نہیں تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ کوئی دوسرا انسان بھی میرے وجود کا دوسرا حصہ تھا جس کے بغیر میں نامکمل تھا۔ کہنے لگی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے میری قیمت لگائی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گرنے والے آنسو میں نے ہاتھ سے صاف کیے۔ اس بار میں اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے کہا دیکھو، اگر کچھ چھپا کے رکھا ہے تو ابھی نکال دو۔ یہ بات سن کے مسکرانے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں چھپایا۔ تبھی اس نے تکیے کے نیچے سے چاقو نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگی پہلے پیار سے کہتے تو پہلے ہی دے دیتی، لیکن مجھ پہ روب جما کے کہیں گے تو میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ہر بات بڑے پیار سے کہنا پڑے گی۔ پلیز یہ کر دو، میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے کافی لا دو۔ میں نے ہاتھ پکڑا اس کا اور اسے اپنے قریب کیا۔ یمنی پلیز مجھے سینے سے لگا لو، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آج کے بعد مجھے ولن مت کہنا، بہت برا لگتا ہے، اسے اپنے ساتھ بھینچ کے میں نے کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ آپ خود کو ہیرو جیسا کر لیں، میں نہیں کہوں گی پھر۔ میں نے کہا آئی لو یو اینڈ تھینکس، مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں ایک انسان ہوں، پیسے کمانے والی مشین نہیں۔ وہ کہنے لگی اٹس اوکے۔ میں نے لیمپ بجھانے میں دیر نہیں لگائی تھی، اسے یہ بھی تو بتانا تھا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، لیکن عملی طور پہ۔